Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. تانا زنی، taunting, snubbing، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ بچے تو بچے ایون اچھے خاصے سمجھدار اور لوگوں کی بھی صلاحیتوں کو زنگآلود کر دیتا ہے۔ تانا زنی، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم کچھ یوں ہے کہ تان و تشنیع سے بچو، کہ تانا زنی جیسا فعل جو ہے اس کو اچھا نہیں جانا گیا۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جو انسانی کیپیسٹیز کو، انسانی صلاحیتوں کو اور ان کی انسان کی کام کرنے کی جو رفتار ہے اس کو بھی کم کر دیتا ہے۔ تانا زنی گناہ کے ساتھ ساتھ ایک ایسا فعل ہے جس کو کہیں بھی کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا، اور خصوصاً بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا طلباء کی تربیت کے حوالے سے یہ عمل پھر مزید نقصان دہ بن جاتا ہے جب ہم بچوں کی غلطیوں کو، ان کی خامیوں کو ڈھونڈ کے تو ان کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اچھے دوست وہ ہیں، آپ کے خیر خواہ وہ ہیں جو آپ کی خامیاں آپ کو تنہائی میں بتائیں، آپ کی خامیاں آپ کو تنہائی میں بتائیں، اور آپ کی جو خوبیاں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ کریں، تاکہ آپ کے اندر ایک جذبہ، ایک ولولہ پیدا ہو، آپ موٹیویشن حاصل کریں اس سے۔ اور یہ بھی ایک مانی ہوئی بات ہے کہ آپ کے لیے وہ رشتے تلخ ہو جاتے ہیں، تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، جو آپ کی خامیوں کو تو چوراہے میں لے آئیں، یعنی پبلک کر دیں آپ کی خامیاں، اور لوگوں کے سامنے آپ کی خامیوں کو اچھالیں، اور وہ رشتے آپ کے لیے راحت اور چین بن جاتے ہیں، وہ دوستیاں آپ کے لیے سکون کا باعث بن جاتی ہیں، وہ دوست، وہ احباب، وہ ایون وہ اساتذہ آپ کے لیے ایک خوشی کا باعث بن جاتے ہیں، جو کہ آپ کی خامیوں کا تذکرہ آپ کے تنہائی میں آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور آپ کی جو خوبیاں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے یہ پہلا امر ہے کہ اس کو سمجھانے والے، اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے رشتے ہیں، ہم اس کے عزیز و اقربا ہیں، والدین ہیں، اور ہم وہ اساتذہ ہیں، کوئی بھی اس کے دوست ہیں، وہ اس کی خوبیوں کا تذکرہ تو سر عام کریں، اور اس کی خامیاں صرف اس کو تنہائی میں بیان کریں۔ بینگ اے ٹیچر، پچھلے 18 سال کے اس تجربے نے یہ بتایا، والدین جب بھی اپنے بچوں کے معاملات لے کے ہمارے پاس آتے اور بچوں کے حوالے سے بتاتے کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے جی بڑا بدتمیز، یہ ہمارا بچہ بڑا بدتمیز ہے جی، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، سر اس کو کچھ سمجھائیں، تو اس بچے کے حوالے سے جب والدین سے گفتگو ہوتی ہے، معلومات لینے پہ پتہ چلتا ہے بچے کی وہ جو کیفیت ہے اس کے پیچھے اس بچے کا کم قصور نکلتا ہے، اور والدین جو ہیں وہ اس کی وجہ خود ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے والدین کے ساتھ ہمارا سب کا جذباتی لگاؤ ہے، وہ ایک درجہ ہی ایسا ہے، ایک مقام ایسا ہے کہ والدین قابل عزت ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن وہ جو ایک بچہ ہے وہ ایک جیتی جاگتی چیز ہے، وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، ذی شعور شخص ہے، ایک پرسنالٹی ہے، کیونکہ آج کے بچے نے کل کا بڑا بننا ہے۔ اور والدین یا کوئی بھی جو سوسائٹی کا انسان ہے، معاشرے کے اندر جو بھی ہے، ہمیشہ وہ معاشرے سے اپنا وہ چہرہ چھپانا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنا وہ چہرہ نہیں دکھانا چاہتا، وہ لوگوں سے عزت لینے کے لیے وہاں اس نے کچھ سوسائٹی میں اپنا کچھ اور امیج ڈیولپ کیا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے بچے ہمیں ان لمحات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب دنیا کا کوئی اور شخص، کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، یعنی گھر
پھر ہمارے بچے کے اندر ہماری وہ عادتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو ہم دنیا سے تو چھپا رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے چونکہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بچے ہم سے وہی سیکھتے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں انہیں، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، بچے ہمیں کاپی کرتے ہیں۔ تو والدین اگر ایک پازیٹیو پیرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی گزارش ان سے یہ ہے کہ اپنے بچے کو تانا دینا چھوڑ دیں، بچے کی خامیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے سامنے نہ لے کے آئیں، بلکہ اس بچے کو آپ ایک شیلٹر مہیا کریں، آپ اس بچے کے لیے ایک شجر سایہ دار بن جائیں۔ اس بچے کی تربیت اگر کرنی ہے تو آپ اس کا حوصلہ بنیں، آپ اس کا سہارا بنیں، کہ یہ جو حوصلہ بننا ہوتا ہے یہ بچے کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ ایک تو آپ تانا زنی سے اوائڈ کریں، تانا زنی سے پرہیز کریں، بچوں کو تانا نہ دیں۔ اگر بچوں کی رہنمائی بھی کرنی ہے تو بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ اس بچے کو یہ فیل ہو کہ آپ اس کا سہارا ہیں، کیونکہ وہ بچہ ہے، ہم بھی کبھی بچے تھے، ہم بھی سیکھ سیکھ کے بڑے ہوئے ہیں۔ اساتذہ سے بھی یہی گزارش ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ چونکہ ایک پروسیس سے گزر رہا ہے، ابھی وہ دنیا کی سرد گرم ہواؤں سے گزر رہا ہے، تو آپ نے اس کو اس سرد و گرم میں فرق سمجھانا ہے۔ آپ نے اس کی خوبیاں بھی تو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کسی جگہ پہ ایک کتا گرا پڑا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسا ایک مطلب ڈیجس جانور ہے، اور اس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب قریب سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں، یعنی ہمیں گلاس جو ہے وہ آدھا خالی نظر نہیں آنا چاہیے، آدھا بھرا ہوا بھی تو ہوتا ہے۔ تو ایک تو کوشش کریں بچوں کو اس اپنی تربیت کے حوالے سے ایک تانا زنی کو نکال دیں، کیونکہ ہم نے جتنے بھی بچوں کو دیکھا ہے جو کلاس کے اندر بیچاروں کا جن کے اندر اعتماد کی کمی ہے، وہ بیچارے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، نظریں جھکائے بیٹھے ہیں، کندھے ایون ان کے کندھے بھی جھکے ہوتے ہیں، کندھے بیچاروں کے یوں پاؤں پیچھے کیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، کیوں؟ کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈانٹ ملی ہوتی ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی ٹانٹ ملی ہوتی ہے، کوئی تانا زنی کہیں نہ کہیں سے ان کو تانا سننے کو ملا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ان کو کسی نے ڈانٹا ہوتا ہے، کسی نے ان کی خوبیوں کو دبا کے ان کی خامیوں کو اجاگر کیا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بچے بیچارے کلاس میں بھی اچھا شو نہیں کرتے، وہ اپنی صلاحیتوں سے دبے دبے رہتے ہیں، ان کی وہ صلاحیتیں جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں، والدین اگر چاہتے ہیں کہ ان کے بچے معاشرے میں کچھ کر سکیں، کچھ بڑا کر سکیں، تو پھر ان کو اس بات پہ عمل کرنا ہوگا جو شاعر نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ گراؤ نہ تم کسی کو اس کی منزل سے، گراؤ نہ تم کسی کو اس کی منزل سے، کرو تو بات کرو حوصلہ بڑھانے کی۔ یہ حوصلہ بڑھانے کی بات آج کا موضوع تھا، یہ اتنی ہی بات تھی۔ آئیں اور اپنے بچوں کے لیے ایک حوصلہ دینے والی پرسنالٹی بن جائیں، ایک حوصلہ دینے والی شخصیت بن جائیں۔ یہ ان پڑھ والدین کا ہی صرف طرز عمل نہیں، بلکہ پڑھے لکھے والدین کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں، کیونکہ بچہ جو ہے وہ کل کا بڑا ہے۔ کوشش کریں اپنے بچے کو اس فیز سے نکال لیں۔ یہ جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ ایک سپیڈ کا دور ہے، پیس کا دور ہے، یہ ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس میں بچہ جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہمارا دور جو تھا اس میں یہ ٹیکنالوجی کی سپیڈ نہیں تھی۔ ہر دور کا ایک اپنا طرز عمل ہوتا ہے، ہر دور کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کی بہتری کے لیے تھوڑا سا طرز عمل کو بدلیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ذرا ان الفاظ کے ساتھ کوشش تو کر کے دیکھیں کہ تو نے لفظوں کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، تو نے لفظوں کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہت ساری آسانیاں دیں اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے صحیح طرز عمل جو ہے اس پہ بھی ہمیں اللہ پاک سیکھنے کی توفیق دے۔ ایک بات میں آخر پہ کروں گا کہ جب ہم بچے کو یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں یا میں تمہاری ماں ہوں،
تو اس کے اندر تو کوئی شک نہیں، لیکن ہم یہاں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ سیکھنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی سپیڈ دن بدن ہمیں نئی چیزیں سیکھنے پہ مجبور کرتی ہے. اس لیے لائف لانگ لرنر، والدین کو بھی لائف لانگ لرنر ہونا چاہیے اور ٹیچرز کو بھی ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس سے ہمارے بچے معاشرے کے کامیاب فرد بن کے ابھریں گے. بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. دیے سے دیا جلتا ہے.